کون نے بہنا ہی نہیں ہو سورج صبح دا کھڑا ہے بھائی ٹھیک ہے یار بس ٹھیک ہے ادھر ویکو یار اگے ویکو بھائی اگے ویکو چھڑ دو انہوں تسی اگے ویکو تے انتظام کون کرے سارے سیٹنگ تو تے ہلا اٹھ گئے او بھائی ہیلو بولایت علی المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی العابد المقید والرسول المصدق المصطفى المجد المحمود الأحمد أحمد أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب نیچے کر دو یہاں وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في المدد وأرواح العالمين بتراب مقدمة الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثتم الأطفال فقولوا لهم صلوات على محمد وعلى میں جانتا ہوں مجلس صبح متاخر ہو چکی ہے ہم پہنچ چکے تھے 14 اگست ہے ٹریفک بہت زیادہ ہے مجھے اندازہ ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے آپ لوگ آرام سے مل گئے تھے نہ باہر سڑکوں پہ گنجائش ہے نہ امام بارگاہ کے اندر اس وقت بہت سے افراد میں دیکھ رہا ہوں دروازے میں بھی کھڑے ہیں سڑکوں پہ میں بہت زیادہ وقت نہیں ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت سب لوگ مجلس کی زحمت سے بیٹھ کے سن رہے ہیں مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ بسم اللہ اگر خاموشی سے میری چند باتیں سن لیں گے میں بہت زیادہ وقت نہیں ہوں میں آپ سے بات آتا میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا کیونکہ زیارت مخصوصی ہے ایک مخصوص زیارت برآمد ہوتی ہے مجھے بتایا گیا کل بھی اور آج بھی دوسری شام میں بھی اور وہاں سے تباد میں بھی تاریخی مجمع تھا میں جانتا ہوں مجمع بہت زیادہ ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں گا میری معروضات کو سن لیجیے گا کوئی بھی اگر زحمت میں ہے تو میں بھی آپ سے پہلے پیش کی معذرت کر رہا ہوں سن لیجیے میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اذان گرامی سرور کائنات کی حدیث آپ فرماتے ہیں اگر بچوں سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو کیونکہ مخصوص زیارت سے مجھے بتایا کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ السلام کا جھولا برآمد ہوتا تو اس لیے میں نے موضوع بھی راستے میں جب مجھے بتایا گیا تو میں نے اس حساب سے موضوع لیا ہے بچے میرا موضوع رہیں گے اگر سننا پسند فرمایا عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سرور کائنات کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُجَنِّسَانِهِ یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو یہودی نصرانی یعنی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے سب لوگ سن رہے ہیں میری باتوں کو میرے بھائی میری بہنیں سب سنیں گے حدیث ہے کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ اسلام کی فطرت پہ یعنی توحید پہ عدل پہ رسالت پہ امامت پہ اور قیامت کے عقیدے پہ پیدا ہوتا یہ ماں باپ ہے جو بچے کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں بچہ مسلمان پیدا ہوتا تو اب پتہ چلا پیدا ہونے کے بعد جو گود ہے اس کا بڑا اثر ہوتا
آغوش کا بڑا اثر ہوتا ہے، آغوش کا توجہ، پالنے والی آغوش کا بڑا اثر ہوتا ہے، پالنے والی آغوش کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی آغوش میں پلنے والے یا محمد بنے یا علی بنے یا عقیل بنے یا جعفر طیار، تو پھر سوچو ابو طالب کی آغوش کا اثر کیسا۔ توجہ فرمانے سے جانا۔ توجہ فرمانے سے جانا۔ دیکھیے تمام کے تمام بھائی گھر میں کی توجہ میرے ساتھ ہے، میں بہت اثر آپ کو نہیں لوں گا۔ دیکھیے آغوش کا بہت اثر ہے، دنیا میں گود کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اگر پالنے والی آغوش پاک آغوش ہو تو اس آغوش میں پلنے والے پاک ہستیاں بنتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن کریم کے اندر دو شجرے ہیں، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ سورہ ابراہیم کی آیات ہے، اللہ کہتا ہے شجرہ خبیثہ کا اثر یہ ہے کہ اس کی جڑ نہیں ہے، لگتا درخت زمین پہ ہے۔ چھٹے نام سے پوچھا ہوگا یہ شجرہ طیبہ کون ہے؟ کہ ہم آل محمد۔ بھائی میں جانتا ہوں اس کو بہت مشکل ہے سب کے لیے سننا، جہاں جہاں بیٹھے سن لیں گے میرے الفاظ۔ تو چھٹے نام فرماتے ہیں شجرہ طیبہ ہے آل محمد، شجرہ طیبہ بنی ہاشم، شجرہ طیبہ بنی ہاشم کا مولا۔ یہ شجرہ خبیثہ کون ہے؟ پابندیاں لگ چکی ہیں، پھر بھی سن لیجیے۔ چھٹے نام فرماتے ہیں شجرہ خبیثہ ہے بنو امیہ۔ میں جانتا ہوں اس وقت یقین مانیے مجھ سے خود آپ کی کیفیت دیکھ کے مجھے بھی ایسے محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی بھی آدمی سے طرح سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سنتے رہیے گا جو جملے پیش کر دوں گا۔ تو سرور کائنات فرماتے ہیں بچوں سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو، بچوں سے بھی۔ سرور کائنات اگر کسی صحابی کے بھی بچے سے وعدہ کرتے تھے جو پورا کرتے تھے، یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، بچے سے بھی وعدہ کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں بچے کے وعدے کو پورا کیوں کریں؟ کہا کیونکہ بچہ یہ سمجھتا ہے تم ہی رزق دینے والے ہو، تم ان کے لیے انعام لاتے ہو، تحفے لاتے ہو، اس کے بچے سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اور آپ نے فرمایا مانگنا بچوں سے سیکھو۔ حدیث میں 5 چیزیں ہیں، تفسیر کا وقت نہیں ہے، فرمایا 5 دیکھیں بچوں کے لیے بے کہا فضائل ہیں۔ 5 چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں بچوں سے سیکھو، مانگنا بچوں سے۔ بچے کہتے ہیں بابا مجھے مثال کے طور پہ سائیکل دے دیجیے، یہ کھلونا دے دیجیے، باپ کہہ دیتا ہے اگلے مہینے جو تنخواہ ملے گی دے دوں۔ باپ بھول جاتا ہے، بچے کو یاد رہتا۔ پہلی تاریخ آتی ہے بابا آپ کو تنخواہ مل گئی ہوگی، آپ نے وعدہ کیا تھا کھلونا آپ لے کے دیں گے، کہ اگلے مہینے دے دوں گا۔ بچہ کہتا نہیں آپ نے تو آج کا وعدہ کیا تھا۔ ماں باپ بار بار کہتے ہیں آج کی ضد نہ کرو پھر لے دیں گے، بچہ کہتا نہیں مجھے تو آج ہی چاہیے، آپ نے آج کا وعدہ کیا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو، جب تک حاصل نہ کر لے روتے رہتے ہیں، ابھی بھی نہیں پہنچے، جب مانگتے ہو تو روتے رہو۔ جہاں پہ آپ کہیں گے میں روک دوں گا۔ اب جو فرما رہے ہیں
سرور کرنا فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو. جب تک حاصل نہیں کرتے تھے مانگتے رہتے. مولا علی سے کسی نے کہا یا علی دعا مانگے تو کیسے مانگے دعا قبول ہو؟ کہا ایسے مانگو جیسے دودھ پیتا بچہ ماں سے دودھ مانگتا. اس نے پلٹ کے کہا یا علی دودھ پیتا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا. توجہ فرمایا یا علی مولا دودھ پیتا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا, وہ تو رو رو کے مانگتا ہے. مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے, دعا زبان سے نہیں آنسوؤں سے مانگو. بیٹا تھوڑا سا آگے مانگو تو آنسوؤں سے اس مانگو. کی خاطر نہ تھوڑا سا ایسا نہیں کہ ہمیں سرور کائنات ہمارے 5 چیزیں مکمل کروں ابھی. 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. پہلا مانگنا بچوں سے سیکھو. دوسرا درگزر کرنا, معاف کرنا بچوں سے سیکھو. یہاں بچوں کی لڑائی ہوتی ہے, بچہ آ کے رو کے کہتا ابو اس بچے نے مجھے مارا. باپ فوراً پہنچ جاتا ہے لڑنے کے لیے, تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا. ماں باپ میں لڑائی ہو گئی, بچے پھر ساتھ کھیل رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو. تم دلوں میں کینے رکھتے ہو, بچے یہاں لڑتے ہیں وہاں معاف کر دیتے ہیں. شاید میری بات کی گھر گزر رہی ہے. ادھر ہوتا کیا, ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں میں نے گناہ کر لیا وہ مجھے فوراً معاف کر دے. ایسا ہوتا ہی نہیں. اور مولا علی کہتے ہیں یا سری الرضا, جب اللہ سے مانگو تو اس اللہ سے اے جلدی راضی ہو جانے والا ہے. اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. لیکن ہم مجھے پتا تھا دار نہیں ملے گی زندگی میں. ہم ناراض ہوتے ہیں, دلوں میں کینے رکھے بیٹھے رہتے ہیں. وہ ہمارے بچے کی سالگرہ میں نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جانے, وہ ہمارے بچے کی شادی میں نہیں آیا ہم بھی نہیں جائیں گے. معصوم فرماتے ہیں دلوں میں کینے نہ رکھنا. غلطی اس نے کی ہے, تم میں اس میں فرق کیا ہے اگر تم بھی بات دل میں رکھ کے رہ جاؤ. معاف کرنا بچوں سے سیکھو. تیسری بات زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. عزیزان گرامی آپ شادیوں میں چلے جائیں, بڑی بڑی محفلوں میں جائیں, لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, لیکن جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو فرش پہ بیٹھتے ہیں. ابھی تو خدا فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. ماں کہتی رہتی ہیں بچوں نئے کپڑے پہنائے زمین پہ نہ بیٹھنا, پھر بھی بچے جاتے ہیں زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں انسان نے اگر تکبر توڑنا ہو تو فرش پہ بیٹھو. صرف بیماروں کو حق ہے اوپر بیٹھنے کا, صرف بزرگوں کو حق ہے اوپر بیٹھنے کا. جن کے گھٹنے نہیں رہ جاتے صحت خراب ہوتی ہے. پیغمبر اسلام جناب سلمان فارسی سے کسی نے کہا یہ آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہا تاکہ کبھی تکبر نہ ہو. لیکن ابھی سے کہا جاتا ہے کھانے پہ بیٹھو, دسترخوان پہ بیٹھو, چلتے رہیے گا. یہ زمین پہ بیٹھنا نئے کپڑے بھی ہوتے ہیں, بچہ زمین پہ بیٹھتا. چوتھی بات سن لیجیے, گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. آدھا مجمع پہنچا آدھا نہیں پہنچا. بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں. ماں آواز دیتی ہے بچوں گھر واپس آ جاؤ. کبھی بچے نے کہتے اماں ہم نے خود گھر بنا لیا. توجہ, فوراً مٹی کا گھر گراتے ہیں, ماں کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں. توجہ, ہاتھ جوڑ کے بات کے برا نہ بنائیے گا. اگر دنیا میں مکان بنا لو تو یہ نہ کہنا میں نے یہی رہنا ہے وہاں نہیں جانا. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. یقین مانیے یہ ممبر بنایا گیا ہے کسی, میں اب کہہ نہیں سکتا ہوں. آئندہ کوشش کریں کہ مجھے ایسا کوئی قدامر آدمی آئے تو اس کی بھی ٹانگیں پوری آ سکے اس کے اوپر. ایسا نہیں کہ ہمیں ہاتھ جوڑ کے تو تم نے پیشروں نے قبول کر لیجیے گا. ایسا نہیں کہ ہمیں تاریخ میں بڑے بڑے بچے گزرے ہیں, لیکن تاریخ میں ہمارے اہل بیت کیسے گزرے ہیں, دنیا میں آتے کا اعلان کر رہے ہیں. جملوں کو پیش کروں گا کہ ہمارے 12 کے 12 ائمہ نے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. بھیا سب شیعہ بیٹھے ہیں کیا؟
12 के 12 इमामों ने दुनिया में आते का नाम किया। मौला अली ने पैगंबर की आगोश में आते का अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। इमाम हसन ने आते ने कलाम किया, मौला हुसैन ने कलाम किया 12 के 12 में। तो मैं सोचता था कि हमारे 12 इमामों ने दुनिया में आते क्यों कलाम किया, ताकि कोई ईसाई ये न कह सके ईसा दुनिया में आते ही बोलते थे। तुम्हारे नबी ने 40 बरस के सिर में कहा था मैं अल्लाह का रसूल। हम ईसाइयों से कहते हमारे हर इमाम ने बोल के बताया जब नबी के जानशीन ऐसे हैं तो सोचो नबी कैसे होंगे। बस तो ये मुझे अंदाजा है कि आपके लिए मसला कर रही है, लेकिन मैं जितना पेश करूंगा बहुत ताज़ा है। तारीख में बहुत से बच्चे हैं, लेकिन आले मोहम्मद के बच्चे भी आले मोहम्मद की तरह से बिल्कुल बेमिसाल। मैंने देखिए उन्मान लिया है बच्चे। मौला अमीर तो मौला अमीर है, अल्लाह रसूल के बाद कोई दुनिया के अंदर मौला अमीर के मुकाबले में नहीं। मैंने बच्चों के मुताबिक पेश किया है, एक जुमला पेश कर रहा हूँ, मुझे सारे बचने की तवज्जो चाहिए जहाँ तक बात लोग देख रहे हैं। जब सिफीन की जंग हो रही थी ना, तो मौला अब्बास 12 बरस से, मुझे पता नहीं कौन कौन से नामों में पाबंदी है, मैंने लिस्ट पढ़ी है। कुछ अफराद थे जिन्होंने देखा कि भाई अली खुद आ गए हैं, हाथ में जुल्फ़िकार है, कुछ लोग पहुंच गए हैं, तो उनमें से एक ने नारा लगाया भाग लो। मैंने नाम नहीं लिया, सिफीन की जंग थी, तो कहते बड़े मैया थे, उनमें से एक ने नाम नहीं लगाया, एक ने आकर भाग लो। तो कहते कहां से भाग गई, इस तरफ अली, सामने हसन, उमर, हुसैन, भागे तो भागे कहां से। उनमें से एक ने कहा इधर से निकल लो, अली के साथ ही फौज है, हसन के साथ ही, हुसैन के साथ ही। यहाँ एक बच्चा खड़ा, बच्चा खड़ा, तो एक आदमी ने देखा था कौन है, देखा था चेहरा अली जैसा, आंखें बड़ी बड़ी, तवज्जो, बच्चा वो अकेला भी खड़ा। अब ये तारीख ने लिखा था ना, हाथ जोड़ पेश करो, मरने की तवज्जो मेरे साथ है। आप देख रहे हैं ना, गले में ताकत है, नसीबे में जुमला पेश करूंगा। एक मरतबा उनमें से किसी एक का बच्चा है कौन, का बच्चे का नाम है अब्बास। चलिएगा सारे बनने के तवज्जो। तो एक मरतबा का मौला अली के साथ भी साथ खड़े, मौला हसन के साथ भी, अब है भी जवान है भी अली, हसन हुसैन, एक तरफ बच्चा है, साथ में कोई है नहीं, तो बच्चे से बच्चे निकल जाएंगे। है कौन बच्चा, उन्हें अंदाजा नहीं था ये बच्चा आम बच्चा नहीं है। भाई सब जानते मेरे गले में ताकत नहीं, सीने में ताकत नहीं। एक मरतबा अभी नाम निकलने वाला है, चलो इस तरफ से चलते हैं जहां पे ये बच्चा खड़ा। जैसे ही जनाब अब्बास ने आकर देखा, जनाब अब्बास ने तलवार खींची, अपनी ज़बानी से कहा अब्बास का नाम है, मेरी आबरू रखना, इनमें से कोई भागने ना पाए।
पास का बचपना ऐसा, सोचिए जवानी कैसी होगी। एक बुजुर्ग बीवी, नाम है ज़ैनब कुबरा, जो रस्सियों में थी, उन्होंने एक खुतबे से यजीद को शिकस्त दे दी। समझो, अगर यजीद के दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता? फिर शाम के आसमानों का रंग बदल जाता। ग्रामी जनाब अब्बास का बचपना ऐसा है। ग्रामी मैं बचपना सिर्फ पेश कर रहा हूँ चंद हस्तियों का। मुझे नहीं मालूम वक्त नाम हो गया या अभी वक्त है। बस आले मोहम्मद के बच्चे कैसे हैं। जब एक मर्तबा इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखिए वाक़यात मैं पूरी रात पढ़ता रहूँगा, यानी आले मोहम्मद के बचपने के बच्चों के इतने वाक़यात से पूरी रात पेश करता हूँ तो ख़त्म नहीं होते। 9 बरस के हैं नवे इमाम मोहम्मद 9 बरस के। मामून रशीद बगदाद में उसने अपने कट्टे मुंतकिल कर दिया था। जब शिकार पे जाने लगा ना तो लाहौर लश्कर फौज सब के सब चलने लगे। कभी आवाज लगा दो कि बादशाह का वक्त का काफिला आ रहा। एक आदमी ने आवाज लगाई, जैसे आप लोग आज कहते हैं भाई बादब हो जाओ, बादशाह सलामत आ रहे हैं। सारे बच्चे भागने लगे। मामून ने देखा कि उसका घोड़ा चल रहा है, चारों तरफ सिपाही हैं, एक बच्चा दीवार के साथ खड़ा भागता चेहरा बता रहा है कि ये किसी हैदर कर्रार की नस्ल से है या नहीं। भागने वाले बच्चे और थे, ये बच्चा बड़ा मुतमईन खड़ा, भाई मेरे भाई को हक है, मेरे बच्चे सारे साथ हैं। भाई मैं जानता हूँ, मैं आप यकीन मानिए कि मैं आप लोगों की हैसियत देख रहा हूँ कि आप हिल नहीं सकते। उसने जब देखा ना मामून ने एक बच्चा भाग नहीं रहा, उसने कहा काफिले को रोको। कब बादशाह सलामत यहाँ बगदाद के बाजार में, कहा मुझे इस बच्चे से बात करनी। एक मर्तबा फौरन घोड़े से उतरा, आगे बढ़ा, खुदार बच्चे भाग रहे हैं, आप क्यों नहीं भाग रहे? इमाम ने मर्तबा मामून को देखा, 3 वजह से नहीं भागा। अब मौका परेशान हुई तो बच्चा भागा नहीं, ऊपर से भागने पे भी 3 वजह, पता नहीं लोग है या नहीं। 3 वजह दिए ना भागने की। ये इमाम की अजमत है। चल रहे देखिए सारे नबी का मतलब एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा 3 वजूहात ना भागने की। अब तो बैठ गए। उसने कहा मैं सुन रहा, उसने गौर से सुना। इमाम ने कहा पहली वजह ये है, मेरे यहाँ खड़े होने से तेरा रास्ता नहीं रुक रहा। पता नहीं रोड है या नहीं। ये है विलायत। इमाम ने कहा मेरे यहाँ खड़े होने से तेरा रास्ता नहीं रुक रहा। दूसरी बात ये है, भाग्य वो जो मुजरिम होगी, मैं मासूम हूं, नहीं पहुंचा सका। देखिए आमतौर से बेगुनाह को कहते हैं मासूम, बच्चे को भी कहते हैं मासूम, और ये है इमाम मासूम। अब हर लिहाज से मासूम है। इमाम ने कहा मैं हूं मासूम, मैं हूं बेखता, बेगुनाह, तुम्हें क्यों भागो? अब वो अंदर का परेशान। और कहा तीसरी वजह क्या? इमाम ने कहा तीसरी वजह ये है कि मुझे तुझ पे हुस्न ज़न है, मैं तेरे लिए अच्छा सोच रहा हूँ कि तू मासूमी को नहीं मारता होगा। इमाम ने ये जुमला कहा, मामून आके फाड़ के देखने लगा। फिर इमाम ने कहा तूने ऐसा भी किया? जुमला मैं कह गया हूँ। इमाम ने क्या फरमाया, मुझे तुझसे हुस्न ज़न है, तू मासूमी को नहीं मारता होगा। जब वो सोचने लगा तो इमाम ने कहा क्या तूने ऐसा भी किया? यानी इमाम ने कहा तू कातिल है। देखें मुझे नहीं मसला है, मैं तो पढ़ता रहूंगा। इमाम ने कहा तूने ऐसा भी किया? सोचने लगा, क्योंकि इमाम का कातिल था, आज में इमाम का कातिल था ना।
ایک مرتبہ سوچنے لگا مسلم آپ کا نام کیا؟ امام نے مرتبہ سر انا محمد ابن علی، میں علی کا بیٹا محمد ہوں۔ کون سے علی کے بیٹے؟ کہ علی ابن موسیٰ رضا۔ اس نے کہا ایسا ہی بچہ جواب دے سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو مجھے بات پیش کرنی تھی، امام بچپنے میں بھی امام ہوتے ہیں، دنیا میں آئے تب بھی امام ہوتے ہیں۔ توجہ سارے مجھے کی توجہ، مامون شکار پہ گیا، وہاں کے آپ کا سنا، مجھے صرف ایک اشارہ کرنا ہے۔ جب واپس آیا نا تو اس نے اوقات، عربوں کو آج بھی عرب جو ہیں اوقات پہ بہت زیادہ ناز کرتے ہیں، اوقات رکھتے ہیں، پالتے ہیں، بادشاہ بھی اپنی اوقات کے ساتھ تصویریں کھینچواتے ہیں۔ ہم نہ شیر بن سکے، ہم نہ شاہین بن سکے، شیر پالنے سے کوئی شیر نہیں ہو جاتا، شیر کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے، اسے الگ ٹھکرا کہلائے دینا۔ ایک مرتبہ اس نے عقاب کو آیا دراج کے پیچھے، عقاب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، بہت دیر بعد واپس آیا تو ایک چھوٹی سی مچھلی اپنی چونچ میں ہوئی تھی، اسے کھایا ہوا تھا، کھایا نہیں، واپس آیا، سب سے پوچھنے لگا معلوم یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ تو وہ کہاں ہوا میں گیا مچھلی لے آئے، دور دور دریا میں، کب پتہ نہیں۔ سب سوچ رہے ہیں معمول خود بھی پاگل ہوگا کہ واپس چلو بدلا کہ اس مچھلی کو میرے آزاد گھر میں رکھ دینا، نیچے لکھ دینا یہ وہ مچھلی ہے جو معمول خلیفہ کا عقاب ہوا سے لایا، دریا نہیں تھا، ہوا سے لایا، واپس آیا۔ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی بادشاہ سلامت آ گئے ہیں، راستہ خالی کر دو۔ ایک بار بچہ پھر کھڑا، معمول نے کہا قافلہ روکو، اس بچے کو جواب پتا ہوگا۔ مرتبہ اپنے گھوڑے سے اترا، جیب میں ہاتھ ڈالا، چھپا کے مچھلی کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ آج بھی لوگ بچوں سے کھیلتے ہیں نا، میری مٹھی میں بن جا، اس نے کہا یہ بھی بچہ اگر کھیل لوں گا تو کیا ہوا؟ کہا بیٹا بتائیے پر خدا میرے ہاتھ میں کیا؟ امام نے مرتبہ معمول کے چہرے کو دیکھا، کہا بادشاہ سکون قلب کے لیے شکار پہ جاتے ہیں، پرندوں کے پیچھے عقاب اڑاتے تھے، پرندے جب آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو عقاب کہتے ہیں اللہ نے سمندروں دریاؤں میں بھنور چلا دیے، چھوٹی مچھلیاں طاقت نہ رکھتے ہوئے بھنور سے ہوا میں اڑ جاتی ہیں، عقاب پرندے چھوڑ کے مچھلی لے آتے ہیں، جب عقاب مچھلی لے آتے ہیں تو بادشاہ حیران ہو جاتے ہیں، جب انہیں جواب نہیں ملتا تو ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں۔ فرمائی جانے کے نا امامت کا بچپنا ایسا ہے، امام نے پوری تفصیل بھی بتایا، تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے کسے رسول بنانا ہے کسے امام، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسا گرامی ہم جانتے ہیں دشمنانے اہل بیت پہ کیوں کیا کرتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت پہ صبح شام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کون ہے، اگر نہ جانتے ہوتے تو ہم کچھ نہ کہتے، وہ دیکھتے تھے، جانتے تھے، پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ بچہ عام بچہ نہیں ہے،
آپ سلامت رہے. اللہ نے کہا بس میں نے مکمل کر دیا. مرتبہ اس نے کہا اس بچے کو دربار میں بلاؤ. وقت نہیں ہے تفصیل کا, واقعہ آپ سنا. اللہ کے نام میں جب چھٹے نام سے کسی نے پوچھا, مولا اگر رسول خدا کے بیٹے حضرت اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم 2 برس کے تھے جب انتقال کرتا ہے, اور قاسم اور عبداللہ جناب خدیجہ سے 2 برس کے تھے, بچپن میں تینوں بیٹے انتقال کرتا ہے. رسول خدا کے 3 بیٹے, تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر جاتا ہے. مولانا اگر وہ جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا جیسے انبیاء کے بیٹے ہوتے ہیں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں معصوم کی اولاد کو جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں. مجھے بتایا کہ شیخ سنی مشترک مجمع میرے بھائی جو بھی آئے ہیں بڑی عقیدتوں سے آئے. ایسا ہی جو بھی مجلس میں آیا وہ آل محمد کی عظمت کو مانتا ہے تبھی آیا. مجلس میں وہی آتا ہے جو آل محمد کی عظمت کو مانتا ہے. ایسا نہیں کہ بس کوئی آخری جملے, بس میں جانتا ہوں آپ لوگوں سے ہلا نہیں رہا. میں نے اتنا طویل نہیں کرنا تھا, میں سوچ کے آیا تھا مختصر پڑھوں گا. 40 منٹ میرا ارادہ نہیں تھا, 10-15 منٹ مجھے مسائل ملے. ایسا نہیں کہ بس میں مکمل کر رہا ہوں, میں نے تمام کیا. ایسا نہیں کہ بعض افراد سوال کرتے ہیں چھوٹی سی بیوی تھی, اتنی مشکل باتیں کیسے کہتے ہیں؟ ایسا کہ اگر معصوم کسی بچے کے سر پہ ویسے ہی ہاتھ رکھ دیں تو وہ بچہ عام بچہ نہیں رہتا. یہ جو بڑے بڑے اسحاب تھے ہے نا حدیث میں کہ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی, پروردگارا اس کے سینے کو کھول دو, ہمارے علوم حاصل کر سکتے. وہ تمہیں بڑے بڑے علماء محدث بن گئے صرف سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دینے سے. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی نہیں. سینے پہ ہاتھ رکھتے اگر کسی کو کہا اسے قرآن حفظ ہوگی, ہزاروں احادیث حفظ ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بچی حسین کے سینے پہ سو رہی ہے, میری بات پہنچی, ایک عام بیوی نہیں ہے. اگر لوگ کہتے ہیں نا بھائی شام کے بازار میں بیوی خطبہ بھی دے رہی ہے, اتنی بڑی بڑی باتیں انبیاء کے واقعات کے حوالے دے رہی ہیں. جناب سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا, آپ نے سن رکھا ہے نا کہ بیوی نے فرمایا پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے انبیاء کے واقعات سناتے. پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے سینے پہ سنایا تو کہا ایک نبی تھے جن کا نام صالح تھا, ہے نا قرآن میں واقع ہے. ان کی امت نے کیا کیا, 4 افراد نے اس اونٹنی پہ کوہان کو کاٹ دیا. قرآن میں اللہ نے کہا یہ اونٹنی نہیں ہے, ناقۃ اللہ کی اونٹنی, خبردار اس پہ ہاتھ نہ اٹھا. جناب صالح کی امت کے 4 افراد نے جا کے اس کا کوہان کاٹا کہ اتنا دودھ کیسے دے دیے, پوری بستی اس اونٹنی کا دودھ پیتی. جب کوہان کاٹا وہ شہید ہو گئے تو پہاڑ پھٹا تھا جس سے اونٹنی باہر آئی تھی. دیکھیں قرآن کا واقعہ تفسیر کا وقت نہیں. جب وہ اونٹنی باہر آئی تھی نا پہاڑ سے, اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. ارے وہ کہتے ہیں فصیل, اونٹنی کا بچہ. جب انہوں نے اس اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا تو اونٹنی کا بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور روتے ہوئے کہنے کا پروردگارا انہوں نے میری ماں کو مار دیا, پروردگارا تو ان پہ عذاب نازل کر دیا. کس نے کہا؟ اونٹنی کے بچے نے. قرآن پڑھیے, جناب صالح پہ وہی نازل ہوئی. جناب اللہ نے کہا ہے صالح, جناب ابراہیم نے کہا ہے صالح اس بستی کو خالی کر دیجیے, 3 دن پہ ان پہ عذاب آنے والا ہے. کا پروردگارا 4 آدمیوں نے اونٹنی کو مارا ہے تو پوری بستی پہ عذاب ہے. کہا ہاں, باقی سب تماشا دیکھتے رہے. وہ مارتے رہے, ایک جانور کو اتنی بے دردی سے مارا, اللہ کی رحمت نے برداشت نہیں کیا. اللہ نے کہا میں صالح ان پہ عذاب نازل کروں. کیوں؟ اے میرے نبی صالح, اس اونٹنی کے بچے نے بددعا کی ہے, میں نے قبول کر لیا. 3 دن میں عذاب آنے کا, ان کے کانوں پہ پردے پھٹ جا رہے ہیں, یہ سب مر جائیں.
بچے چلے جائیں مسکرات دیتے کہ باقی سب جنہوں نے دیکھا تماشا. جناب سکینہ نے ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے جب سینے پہ سلایا تھا نا تو میرے بابا نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا. پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے میرا مقام زیادہ ہے یا اونٹنی کے اس بچے کا مقام زیادہ ہے؟ وہ اونٹنی حیران تھی میں نبی کے نواسے کی بیٹی. پھوپھی اماں اگر میں بددعا کروں تو اللہ قبول کرے گا؟ پھوپھی اماں میں بددعا کروں گی آپ آمین کہہ دیجیے گا. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہا میری لخت جگر میری بیٹی بددعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھیے گا. میرے مولا کے آنسو بہنے لگے کہ بیٹی بددعا نہ کرنا اوفا الٹ جائے گا. اب میں سوال کروں آپ سے مجھے بتا دیا بڑی قدیمی مجلس ہے برس ہا برس سے یہاں پہ جناب علی اصغر کا جھولا برآمد ہوتا ہے. آج کہیں مسلمان اس لیے تو دلیل نہیں کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا. میں تو بہت کھل کے پڑھنے کا آتی ہوں. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہے رونے میں وہ خدمت دیجیے گا. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. مجھ سے بانی کہہ رہے تھے مولانا کھل کے سارے مسائل جناب جو سب کے پڑھتے ہیں. میرے گلے میں طاقت نہیں ہے. اگر 10 سے 15 منٹ زحمت دوں تو وہ خدمت دیجیے گا. اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے گا. جو نہیں دیکھ پا رہے صرف آواز سن رہے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلے گا. میدان کربلا ہے مولا حسین تمہیں کندھا کھڑے ہیں آواز لگا رہے ہیں حل من ناصر انصرنا. ہے کوئی جو ہماری مدد کرنا چاہے گا؟ مولا نے 6 یا 7 مرتبہ نعرہ بنا دیا. اور اللہ نے کہا حسین میں کربلا کو پلٹ دوں گا. پروردگارا میں نے جو اپنے بچپنے میں وعدہ کیا تھا نا نانا سے میں پورا کروں گا. دوسری مرتبہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ملائکہ آئے مولا سجدہ سب نے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا حل من ذات یرد عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. جیسے مولا حسین نے کہا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے. ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی. مولا نے زلجنہ کو دوڑا خیمے کے سامنے آئے. آواز دی زینب ابھی آپ کا بھائی زندہ ہے. بیویوں سے کہیے اتنی بلند آواز سے نہ رونا. بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. آج کوئی رونے میں رخ نہ کرے. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ روئیں گی نا تو ذرا دیکھیے گا شاید آپ کے پہلو میں کوئی بیوی اللہ آپ کے نام سے آئی ہو. آج کوئی آئے اگر میں آج پڑھ سکتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا جہاں تک پڑھ سکوں گا پڑھوں گا. مولا نے مرتبہ جیسے کہا نا زینب ابھی میں زندہ. جناب زینب نے آواز بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا بھیا علی اصغر نے اپنے آپ کو کے حوالے سے گرا دیا. مولا حسین اپنے زلجنہ سے اترے خیمے میں آئے. ایک سفید رنگ کا کپڑا بچھایا. آپ جانتے ہیں نا سنت محمدی میں ماں باپ کے سامنے غسل و کفن دینا مکروہ ہے. میں نے جملہ پڑھ دیا. رسول خدا نے فرمایا ماں باپ سے چھپا کے غسل و کفن دینا. کہا کیا کیوں کیا رسول اللہ کا ماں باپ کا دل برداشت نہیں کرتا. مولا حسین نے جیسے کپڑا بچھایا نا وہاں سفید کپڑا بچھایا. جناب علی اصغر کو جو تھا ایک مرتبہ آواز دی آپ دوسرے خیمے میں چلے جائیے.
مولا جانتے ہیں میں تو معصوم امام ہوں، امام کیسے برداشت ہے؟ آپ دوسرے خیمے میں چلے جائیے. مولا حسین نے جناب علی اصغر کو رکھا اور ایسے کپڑے کو بند کیا جیسے کفن کے بند. بس بھائی کیسے پڑھوں گا؟ مجھے ابھی سے چند بیویوں کی آواز آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے میری آواز بہنیں میری بیٹیاں برداشت نہیں کرتی. میں نے تو ابھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے. میں سوال کروں اپنی بہنوں سے، آپ نے صرف مسائل سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. جناب نواب نے بادشاہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی رونے میں تو نہ کرے. آپ جناب علی اصغر کا پرسہ دینا، جناب سیدہ کو، جناب نواب کو، امام زمانہ کو. ایک روح کے جملہ پیش کر دو، شہادت پڑھوں یا نہ پڑھوں مجھے نہیں سمجھ آ رہا. بھائی ایک جملہ سن لیجیے گا. یہ میں نے بہت بڑے ایک عالم آج ویسے سالی کے داماد سے جملہ پیش کر رہا ہوں. بہت بزرگ عالم ہیں، 70 برس سے زیادہ. وہ کہتے ہیں روایت میں ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے نا عاشورہ پہ تو مکے سے پہلے مدینے جائیں گے اور مدینے سے پہلے کربلا آئیں گے. جب کربلا آئیں گے تو 40 کے ایام ہوں گے ظالم کا ہجوموں کا. جیسے مولا کربلا پہنچے گا سب میرے طرف دیکھے گا. جب مولا کربلا پہنچیں گے حرم کے دروازے خود بخود کھلنے لگیں گے. امام زمانہ حرم مولا حسین میں جائیں گے، ننگے پاؤں داخل ہوں گے، ذلیح مقدس کا دروازہ کھل جائے گا. امام زمانہ ذلیح کے اندر جائیں گے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ ذلیح مقدس کے اندر ڈالیں گے، مولا حسین کی قبر مطہر میں ڈالیں گے. جیسے دونوں ہاتھ قبر میں ڈالیں گے نا ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے. لاشا اٹھا کے بس بھائی 5 سے 7 منٹ کی زحمت ہوگا. زیارت برآمد ہوگی. میں آپ کو 5 سے 7 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں. میں جانتا ہوں اپنا مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں رونے کی طاقت. جب مولا حسین نے ایک مرتبہ سفید کپڑے میں جناب علی اصغر کو لپیٹ دیا، مولا نے اپنی ابا میں چھپایا. جملہ پڑھ دوں. جناب مختار نے پوچھا ابو خلیب سے، ابو خلیب اے ملعون کبھی تمہیں میدان کربلا میں رونا آیا؟ ابو خلیب نے سوچ کے کہا ہاں مختار، ایک ایسا موقع تھا جہاں ساری فوج رو رہی تھی. جناب مختار ممبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو کر کہا کون سا موقع؟ کہا کہ حسین نے ایک بچے کو لے کے آیا. حسین میں آقا ہٹائی، بچے نے دبائی حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں نے یزید کی بیعت نہیں کی. اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں، اس بچے کو پانی پلا دو. اگر تم سمجھتے ہو میں بچے کے بہانے سے پانی پی لوں گا، میں بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں تو پانی پلا دو. تب جیسے حسین نے بچے کو زمین پہ رکھا ساری فوج رونے لگی. ایک مرتبہ عمر صاحب نے آواز ہے حرملا اقرا کلام الحسین، حرملا حسین کی تقریر کو بند کر دے. بچے کو تیر مارے. سب سے درخواست ہاتھوں پہ لے کر دیکھیے گا. مولا حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا. حرملا نے تیر کمان میں رکھا، چلانا چاہ رہا تھا، تیر گر گیا. اس نے دوبارہ تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، پھر تیر گر گیا. جب تیسری مرتبہ اس نے تیر اٹھایا، عمر سعد نے پوچھا حرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لکھا. اس سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا. حرملا نے کہا عمر سعد بچہ میں ابھی مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا ایک بڑھا پوش نہیں ہے، بڑھنے کا دامن پھیلا کے کہتے ہیں حرملا تو بھی آزاد آ رہا ہے، مت مار میرے بچے کے بچے کو.
خدا کی قسم سے بڑھانے جا رہا ہوں عجیب ہونے کی کیفیت ہے جیسے تیر چلانا ایک مرتبہ خون کا فوارہ اٹھا مولا حسین کے ہاتھ خون سے بھر گئے مولا نے چاہا زمین پہ بہا دے زمین سے آواز آئی حسین ایک دانہ نہ اڑے گا اگر علی اصغر کا خون مجھ پہ آ گیا مولا نے آسمان پہ اچھالنا چاہا آسمان سے آواز آئی ایک بارش کا قطرہ نہ برسے گا اگر علی اصغر کا خون آیا تو حسین علی اصغر کے خون سے اپنی گاڑی کو خراب کرنے اور قطراناتی پروتی گارہ کرنا میری بارگاہ میں ایسے آؤں جناب سید الشہداء واپس چلے مولا حسین نے جناب ابو اکبر کا لاشا اٹھایا جناب عباس کے بازو اٹھائے جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھائے لیکن کبھی ایسے نہیں کیا جب جناب علی اصغر کا لاشا لیا 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بقضائه وتسلیما لامره مولانا میں بہت سوچتا تھا آپ 7 قدم بار بار آگے لیتے 7 قدم پیچھے مولا کیوں میرا دل کہتا ہے در خیمہ پہ کوئی بیوی کھڑی ہوگی وہ بار بار کہہ رہی ہوگی مولا میرے علی اصغر نے پانی پیا ایک بچی نے سوال کیا بابا آپ نے بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا مولا نے جناب سکینہ کو دیکھا تھا بیٹی اصغر نے ایسا پانی پیا اب کبھی پانی نہیں مانگے گا عزیزانی کتابی میں نے تمام کر کے اس جملے میں تمام کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ برداشت کر پائیں گے لیکن مولا نے فرمایا جواب کل جب لاشیں پامال ہوں گے میں نہیں چاہتا علی اصغر کا لاشا پامال ہو مولا نے تلوار کی نیام سے خیموں کے پیچھے ایک قبر کھودی جناب علی اصغر کو رکھا قبر بندر ہو گئی جب 11 محرم کا دن نکلا تو ان ملعونوں نے ہر سنت سب قدم کیا نیزے پہ قدم کیا ایک آدمی نے کہا ایک سر کا ہے دوسرے ملعون نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حسین نے خیموں